بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں حکیم ابو حسان۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ساگ کی غذائی اہمیت۔ اکثر لوگ خصوصاً شہر کے لوگ ساگ کو ایک ادنا درجے کی سبزی یا معمولی اور غریبوں کی غذا قرار دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں زندگی انہی ساگوں اور دیگر ہری سبزیوں پر قائم ہے۔ یہ بات طے شدہ اور تحقیق شدہ ہے اور ہر شخص کو ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ساگ اور دودھ بڑی حد تک ایک دوسرے کا بدل ہو سکتے ہیں۔ جہاں دودھ کی کمی ہو یا غذا میں دودھ شامل کرنا ممکن نہ ہو، وہاں ساگ کے مستقل استعمال سے کمی دودھ کی تلافی ہو سکتی ہے۔ خصوصاً بچوں کی نشوونما کے لیے ساگ سب سے بڑی غذا اور دوا ہے۔ اگر ان میں بچپن سے جب وہ دودھ سے ٹھوس غذا کی طرف آنے لگتے ہیں یا جب ان کی غذا میں ٹھوس غذا شامل کی جاتی ہے تو انہیں نرم ساگ اچھی طرح پکا کر اور حل کر کے دیے جائیں۔ انہیں ساگ کی رغبت دلائی جائے تو وہ ٹھوس، توانا اور ذہین ہو جائیں گے اور ساگ سبزی بہت پسند کریں گے۔ اس طرح وہ نہ صرف طویل عمر پائیں گے بلکہ باہمت چاق و چوبند بھی رہیں گے۔ پالک کا ساگ یہ بہت ہی معمولی اور عام سبزی ہے، لیکن توانائی کے اجزاء کی وجہ سے قیمتی غذا اور سبزیوں میں شمار ہوتی ہیں۔ انتہائی زود ہضم ہے، قبض کشا بھی ہے، تاثیر کے لحاظ سے سر تر ہے۔ حکماء کا کشتہ فولاد آپ کو اتنی طاقت فراہم نہیں کرتا جتنا پالک کا مسلسل استعمال۔ یہ دیگر ساگ اور سبزی و گوشت کے ساتھ ملا کر بھی پکایا جاتا ہے۔ اس کا استعمال بطور علاج سلاد اور سالن کی شکل میں کیا جاتا ہے۔ آپ شدید قبض میں مبتلا ہیں، پالک ابال کر اس کا پانی ساگ سمیت کچل کر پی لیں۔ 1 یا 2 بار کے استعمال سے آپ کی قبض دور ہو جائے گی۔ دار چینی ڈال کر پکانا بھی مفید ہے۔ اس کے علاوہ ساگ کا استعمال نزلہ و زکام میں بھی وہ فائدہ پہنچاتا ہے جو دوائیں نہیں پہنچاتی۔ آپ جگر کی گرمی کی وجہ سے پریشان ہیں، ساگ کا پھیکا سوپ پی لیں تو فوری افاقہ ہوگا۔ پیشاب جل کر آ رہا ہو تو پالک کا سوپ پیتے رہے، جلن ختم ہو جائے گی۔ جسم میں درد ہو رہا ہو، خصوصاً ہڈیوں میں درد محسوس ہو یا فریکچر یا چوٹ کی وجہ سے تڑپ رہے ہوں تو پالک کا سوپ تھوڑے تھوڑے وقفے سے پئیں، کچھ ہی دیر میں آپ کو آرام و سکون محسوس ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔